الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات الكرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ حدیث شریف کے اس آخری درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف کے اس آخری درس کو مکمل کر پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں بہت شکر گزار مولانا حسین صاحب کا اور مولانا نسیم صاحب کا، جنہوں نے اس جامعہ عائشہ میں آ کر کے مجھے اس درس دینے کی اور اس کے شرف کو حاصل کرنے پیغام بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے احساس ہے کہ آپ یہاں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھوک لگ جائے تو پھر کے بعد کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس درس کو بہت چھوٹا رکھیں، لیکن آخر یہ حدیث کا درس ہے جس میں آپ آئے ہیں سننے میں، سمجھنے میں، اس لیے تھوڑا سا برداشت کیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد ختم کر سکوں اس کو۔ اس میں بہت ڈھیر سارے نکات ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ میں صرف ان پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا جو اشد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلی حدیث جو نقل کی وہ انما الاعمال بالنیات۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں موجود تمام حضرات کو، خاص کر کے طلباء کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ آج ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ عالمہ بننے جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہ لفظ عالم یا عالمہ سر پر سوار ہو جایا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے، دل میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب عالم ہو گئے، یا کوئی بھی حضرت یہاں موجود ہے جن کو اپنے عالم ہونے پر گمان ہے، تو اپنی نیت کو صالح کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر لیں، تاکہ اس کا آخرت میں فائدہ ہو، کیونکہ اسی سلسلے میں ایک بہت سخت حدیث آگے آنے والی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تو اس میں فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کی آیت میں سے چند الفاظ کو لیے اور اس کے بعد کو قائم کیا۔ انہوں نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کا آسان ترجمہ کر لیتے ہیں کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اب اس بات سے اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو حدیث کو سمجھنا ہے، اس کے فہم کو سمجھنا ہے، تو باب کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو چند باتیں نوٹ کرنے والی ہے وہ ایک لکھا موازین، پھر ہے قسط اور یوم القیامہ ہے، اور پھر اس کو انہوں نے اعمال سے جوڑ دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کا میزان قائم ہے۔ اس میں مختصر بحث یہ ہے کہ میزان ایک ہے کہ موازین ہے، کئی میزان ہیں۔ اب اس کے اندر علماء کا قول ہے کہ بھائی اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں، سب کا میزان ہے، اس لیے وہ موازین ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف اعمال ہیں، ہر اعمال کو پرکھنے کے لیے میزان ہے، اس لیے بہت ڈھیر سارے موازین ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ کوئی میزان نہیں ہے، میزان عدل ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل فرمائے اور بات ختم۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے دوسری احادیث کے میزان ہے اور اس میں کفتین بھی ہے، یعنی پلڑا ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، دونوں جانب پلڑا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ کیسے میزان ہوگی اللہ اعلم، اللہ پتہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میزان ہے، اس کا مطلب عدل ہے، تو میزان بھی ہے اور اس کا مطلب عدل ہے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب اس میزان کا ناپا کیا چیز جائے گا، تولا کیا چیز جائے گا، کیا میزان میں صحیفوں کو ناپا جائے گا جو نام اعمال ہے، کیا اس میزان میں عامل کو ناپا جائے گا، یعنی کرنے والا ہے اس کے بدل کو ناپا جائے گا، کیا عمل کو ناپا جائے گا، کیا نیت کو ناپا جائے گا،